قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اے نبی آپ یہ اعلان فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے تو نتیجے میں اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر لو اور تمہاری محبت کامل ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع اور اطاعت کہتے ہیں جس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو مان لینا اطاعت، اور اتباع کہتے ہیں جو عمل نبی نے کیا اس کو کر لینا، چاہے اس کا حکم دیا یا نہ دیا ہو۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، کہاں قدم رکھا میں بھی وہیں قدم رکھوں گا، کیسے کھایا میں بھی ویسے ہی کھاؤں گا، کیسے پیا میں بھی ویسے ہی پیوں گا، کیسے پہنا میں بھی ویسے ہی پہنوں گا، کیسے چلے میں بھی ویسے ہی چلوں گا، کیسے آرام کیا میں بھی ایسے ہی آرام کروں گا، بیت الخلا کیسے گئے میں بھی ایسے ہی جاؤں گا، گھر سے کیسے نکلے میں بھی ایسے ہی نکلوں گا، گھر میں داخل کیسے ہوئے میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اس کا نام ہے اتباع، پیچھے پیچھے چلنا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو، جس طرح سے میں کروں بس تم اس طرح سے کرتے رہو۔ تم یہ بحث نہ کرو کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب، بس تم میرے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلتے رہو۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمیں محبوب ہونی چاہیے، محبوب کی ہر ادا ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ جس چیز سے رسول اللہ نے محبت کی وہ ہمیں محبوب ہو، جس چیز سے رسول اللہ نے نفرت فرمائی وہ ہمیں بھی اچھی نہ لگتی ہو، اس چیز سے ہمیں بھی نفرت ہو۔ اس قدر اتباع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے کیسے تھے؟ جیسے رسول اللہ چلتے تھے۔ بیٹھتے کیسے تھے؟ جیسے رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ چلتے چلتے کہیں جھک کے گزرتے، کیوں جھک کے گزرے ہو؟ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھک کے گزرے تھے۔ کیوں جھک کے گزرے تھے؟ اس وقت یہاں درخت تھا اور درخت کی وجہ سے یوں جھک کے گزرے تھے۔ آج درخت تو نہیں ہے لیکن میں اپنے محبوب کی ادا کو اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے جھک کے گزر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر گوشت میں نے عرض کیا کہ ہر گھر میں پکتا ہی ہے تو ہم سنت سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانور کے اعضاء میں سے کون سا عضو اور کون سے حصے کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، مرغوب تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا۔ دستی کہتے ہیں جانور کے اگلے حصے کو، اگلا اس کا جو بازو ہے نا اس کو کہتے ہیں، یہ گوشت آپ کو پسند تھا۔ اور محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور اگر یہ سن کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھنی چاہیے۔ ہمیں ران پسند ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو دستی پسند تھی۔ کیوں؟ زیادہ اس لیے وہ حصہ جو نجاست کے حصے سے دور تھا وہ زیادہ پسند تھا۔ انتہائی درجے کی صفائی، انتہائی درجے کی نفاست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھی، اس لیے یہ حصہ پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ اور پھر کیسے تناول فرماتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھون کر بھی کھایا، پکا کر بھی کھایا، یعنی جو بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے آگ پر بھون کر، براہ راست آگ پر بھون کر اس طرح سے بھی کھایا ہے، اور سالن بنا کر بھی کھایا ہے۔ لیکن سالن بنوا کر جو کھاتے تھے کس طرح سے کھاتے تھے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے شوربے والا سالن جس میں پانی ملا ہوا ہو، اور پھر مزید مزے اور لطف کی بات، وہ گوشت جس میں شوربہ بھی ہو اور جس میں لوکی یا کدو ڈلے ہوئے، وہ بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا
ایک دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ گوشت رکھا گیا اور اس گوشت میں کدو کے ٹکڑے، لوکی کے ٹکڑے تھے چھوٹے چھوٹے. میں نے دیکھا رسول اللہ تلاش کر کر کے وہ لوکی کے ٹکڑے کھا رہے. تو بس اس کے بعد تو مجھے لوکی سے اتنی محبت ہو گئی، حالانکہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اتنی محبت ہو گئی، اللہ کے نبی نے کھائی، مجھے محبت ہو گئی. تو شوربے والا گوشت پسند فرماتے تھے اور اس میں لوکی یا کدو کے ٹکڑے ڈلے ہوئے ہوں تو یہ پسند فرماتے تھے. پھر اسی شوربے والے گوشت میں تھوڑا سا یعنی روٹی کے ٹکڑے ڈال کر، جس کو سرید کہا جاتا ہے، یہ عرب کی ایک خاص مشہور ڈش تھی، اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، یہ کھاتے تھے. اور پھر اسی طرح سے عرض کیا بھون کر کھانا بھی ثابت ہے، یہ بھی ہوتا تھا. اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا قدید، سرید، قدید یہ بھی ایک ڈش ہے. وہ کیا ہوتا تھا؟ یہ قدید کہتے تھے. آج کل تو فریج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں گوشت کو دھوپ میں سکایا کرتے تھے، اس کو رسی میں پرو کر ٹانگ دیتے تھے. اب بھی کئی علاقوں میں رواج ہے اس کا. اور جب وہ خشک ہو جاتا تو پھر مہینے بعد، 15 دن بعد اس کو پکا لیتے تھے. تو وہ جو ٹکڑے ہوتے تھے گوشت کے، اس کو قدید کہتے تھے. اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر یہ بھی تناول فرماتے تھے. تو اس طرح سے یعنی گوشت کو آپ نے ذخیرہ بھی فرمایا، کچھ دن کے بعد بھی کھایا. تو اگر آپ گھر میں ذخیرہ کرتے ہیں، سنت کی نیت کر کے ذخیرہ کریں. آپ سالن بناتے ہیں شوربے دار، تو سنت کی نیت کر کے کریں. اور اگر شوربے والا سالن آپ بناتے ہیں تو اس میں پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم گھر میں کھانا بناؤ، یعنی سالن بناؤ گوشت کا، تو اس میں شوربہ زیادہ کر دیا کرو، پڑوسی کا کام بن جائے گا. پڑوسی کا کام بن جائے گا. تو پڑوس میں بھیجنے کا رواج تھا، اس سنت کو بھی ہم زندہ کریں. اڑوس ٹھیک ہے سب کے گھر میں پکا ہے، لیکن اس سنت کو زندہ کریں. بھیجنے کا رواج تھا، بخل نہیں تھا اس زمانے میں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلقہ سنتیں تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قدام پائے 15 دن کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کھلائے. تو اگر آپ پائے رکھ لیتے ہیں 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد بنا کر کھاتے ہیں، تو نیت کریں سنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کھائے، اس لیے میں کھا رہا ہوں. اب کھانے میں لطف آئے گا نا، اب مزہ آئے گا کھانے میں. ایک کھانا ہے اپنی فطرت کے مطابق، ہر آدمی کھاتا ہے، انسان بھی کیا کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، لیکن مسلمان کا کھانا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو 15 دن کے بعد پائے پکا کر کھلائے. تو اس میں بھی پتہ چلا کہ اس میں بھی یہ سنت کی نیت کر کے اس عمل کو کوئی اختیار کرے تو کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جانور ذبح ہوا اور جانور ذبح ہونے کے بعد یعنی اس کے گوشت کے حصے بننے سے پہلے کلیجی نکال کر ہم نے بھون کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی اور آپ نے تناول فرمایا. اس میں بھی سنت کی نیت کریں. عام طور پر یہ رواج ہوتا ہے کہ اہتمام اس کا کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں ذبح میں شریک ہوتے ہیں سب کے لیے لے آتے ہیں، لیکن سنت کی نیت کر کے لائیں. سنت کی نیت کر کے دستی کا گوشت کھائیں. سنت کی نیت کر کے شوربہ ڈالیں. سنت کی نیت کر کے پانی اس میں زیادہ کر دیں. سنت کی نیت کر کے اس میں لوکی کے ٹکڑے ڈال دیں، اس میں کدو ڈال دیں. اور ایک اور بات بتاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں ہڈی دار گوشت بھی پسند تھا. یعنی صرف بوٹی، خالص بوٹی نہیں، ہڈی دار، جہاں ہڈی لگی ہو. اور پھر اس ہڈی کو نحس، حدیث میں الفاظ آتے ہیں نحس، نوچ کے کھاتے تھے، نوچ کے کھاتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ نوچ کر دانتوں سے کھانا کوئی خلاف تہذیب نہیں ہے بھائی. یہ آج کل جب سے کانٹے آگے نا، ایک چمچ ایک کانٹا، ایک چمچ ایک کانٹا، اور ہم اس کو بڑی تہذیب سمجھتے ہیں. اور اگر کسی کو دیکھ لیں دانتوں سے نوچتا ہوا تو اس کو تو تہذیب ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھاتے تھے. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں اس میں کہ علماء نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ نوچ کر کھانا دانتوں سے یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ گوشت اتنا ملائم اور گلا ہوا نہیں ہوتا تھا. مطلب ہے جب گوشت زیادہ گل جائے تو ہڈی کو چھوڑ دے گا،
ہڈی الگ ہو جاتی ہے اس سے. تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گوشت ایسا نہیں تھا. اس لیے کہ مفید وہی ہے، انسان کے جسم کے لیے مفید وہی ہے، طاقت کے لیے مفید وہی ہے. اس طرح کا گوشت انسان کے جسم کے لیے مفید اور طاقتور ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ذہن نشین فرمائیے، روزانہ پھر نہیں تناول فرماتے تھے، گاہے گاہے کھاتے تھے، بہت زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے گوشت کو، کبھی کبھی کھا لیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس میں ٹھیک ہے، شروع میں 1-2 دن پکتا ہی ہے گھر میں، صبح شام 2-3 وقت میں اوقات میں پکتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ پھر توقف کریں اور نیت سنت کی کریں. تو ہر عمل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی نیت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے.